معزز سامعین و قارئین، السلام علیکم۔ مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب کی کتاب الکوثر فی القرآن فی تفسیر القرآن جلد ہم کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ علق، جو کہ اگلا سورہ مبارکہ ہے۔ یہ صفحہ 219 اس کا ٹائٹل پیج ہے۔ 220 صفحہ جو ہے وہ بلینک چھوڑا گیا ہے اور سورہ کا آغاز ہو رہا ہے پیج 221 سے۔ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں مذکور علق سے سورہ موسوم ہوئی ہے۔ سورہ کی ابتدائی 5 آیات کے بارے میں اکثر کا اتفاق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات ہیں۔ انہی آیات سے وحی کا آغاز ہوا ہے۔ وحی کے بارے میں اہل سنت کے مصادر میں روایت ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ فرشتہ وحی نے آپ سے کہا اقرا، پڑھو، تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو بھینچا، یہاں تک کہ آپ کی قوت برداشت سے زیادہ اذیت ہوئی۔ 3 بار اس طرح فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا اور نفی میں جواب سن کر پھر آپ کو قوت برداشت سے زیادہ اذیت دی۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی تا آخر۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے خیر ہے، نہ گھبرائیں۔ پھر جناب خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل آپ کو باخبر کرتے ہیں کہ یہ نبوت ہے اور یہ وہی فرشتہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ مقام تعجب: اللہ تعالیٰ اپنی رسالت ایسے شخص کے سپرد کرتا ہے جسے اتنا بھی ادراک نہیں کہ جتنا جناب خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کو ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس روایت کو مسترد فرمایا۔ ہم نے کئی بار اس کی وضاحت کی ہے کہ وحی کا تعلق حواس 5 سے نہیں ہے، بلکہ وحی قلب یعنی رسول کے وجود کے عین مرکز پر اترتی ہے، جہاں شک اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اے رسول، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا۔ تفسیر آیات: اس عرض پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوگا، یعنی رحمت للعالمین پر ایک عظیم انسان ساز انقلاب کے لیے وحی کا نزول شروع ہوا، جس کی ابتدا اس حکم سے ہوئی اقرأ، پڑھ۔ لکیروں کا تحریر نہیں، بلکہ کائنات کی کھلی ہوئی کتاب پڑھ۔ اس پڑھائی کی ابتدا اپنے پروردگار کے نام سے ہو اور اس کتاب کا پہلا باب اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا مطالعہ ہو۔ دوسرا باب اس کائنات کے عظیم معجزہ انسان کی خلقت ہو۔ پھر اس انسان کی تعلیم اور اس کے اہم ترین ذریعہ قلم کا ذکر شروع کرنے سے معلوم ہوا کہ اس عظیم رسالت کا عنوان قرأت و کتابت ہے، یعنی پڑھنا لکھنا۔ انسان کی تعلیم، ترقی اور تہذیب و تمدن میں اس عظیم انقلاب کی بنیاد ہے۔ نمبر 1، اقرأ، پڑھ۔ کس چیز کے پڑھنے کا حکم ہے؟ بعض کے نزدیک قرآن پڑھنے کا حکم ہے، بعض دیگر کے نزدیک ما یوحی الیک، وحی کے پڑھنے کا حکم ہے، بعض دیگر کے نزدیک اقرأ بسم ربک، اللہ کا نام پڑھنے کا حکم ہے، اور با کو زائدہ سمجھتے ہیں۔ اسی سے یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس قول کے نزدیک ہے زمخشری کا موقف، جو کہتے ہیں بسم ربکا کا محل منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھ، پہلے بسم اللہ پھر پڑھنا شروع کر۔ نمبر 2، بسم ربک الذی خلق۔ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین کے نزدیک بھی اللہ خالق ہے۔ خلقہ
اس لفظ کے بعد نہیں فرمایا کہ کس چیز کا خلق کرنے والا۔ متعلق خلق کا ذکر نہ کرنے سے خلق کی تمام اقسام شامل ہوتی ہیں۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، خلقہ مطلق خلق کے ذکر کے بعد خلق الانسان کا جداگانہ ذکر ہے۔ اس سے مخلوق میں اس مخلوق کو حاصل امتیاز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، من علق انسان کی خلقت کے ایک مرحلے کا ذکر ہے۔ قرآن مختلف آیات میں ان تمام مرحلوں کا ذکر کرتا ہے، مٹی سے، پانی سے، نطفے سے، علقہ سے، اور ایک آیت میں بیشتر مرحلوں کا ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ حج آیت نمبر 5۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رب صرف وہ ہے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اس کے تخلیقی مراحل میں وہی خلق اور تدبیر کرنے والا ہے، اور کامل الخلقت ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی کی تدبیر کرنے والا رب وہی اللہ ہے۔ اس میں دیگر ارباب کی نفی ہے۔ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اقرا دوبارہ اقرا کی تاکید ہے، اس سے پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، وربک الاکرم پڑھ اور آپ کے رب کا رب بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کی عنایتوں کی وجہ سے آپ پڑھ لیں گے اور وہ ہر قدم پر آپ کی مدد کرے گا۔ انسان کے ذہن میں موجود دوسروں کے لیے بیان کرنے کا ایک حل یہ ہو سکتا تھا کہ وہ معنی خود مخاطب کے سامنے پیش کیا جائے۔ مثلا پانی کہنا مقصود ہے تو پانی اٹھا کر مخاطب کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ کام مشکل اور بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ انسان نے خداداد صلاحیت کی بنیاد پر معانی اور مطلب دوسروں کے ذہن میں منتقل کرنے کے لیے ہر معنی کا لفظ وضع کیا۔ اب لفظ کے ذریعے معنی آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر مخاطب سامنے موجود نہ ہو تو اس کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح انسان نے اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر الفاظ حاضر کرنے کے لیے کتابت ایجاد کی۔ اب آسانی کے ساتھ کتابت کے ذریعے الفاظ حاضر کیے جاتے ہیں اور الفاظ کے ذریعے معانی حاضر کیے جاتے ہیں۔ اس طرح افہام و تفہیم، تعلیم و تعلم آسان اور بعض صورتوں میں ممکن ہو گیا۔ چنانچہ قلم ہی کی وجہ سے گزشتگان کے تجربات آنے والی نسلوں کو منتقل ہوتے ہیں اور ان سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح کتابت کی وجہ سے تہذیبیں وجود میں آئیں۔ تمدن کا وجود بھی قلم کے مرہون منت ہے۔ قلم سے بڑھ کر تعلیم کا ذریعہ کوئی نہیں۔ نزول قرآن کے وقت قلم کی اس اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وحی میں اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قلم کی اہمیت بیان کی اور علمہ بالقلم فرما کر قلم کو ذریعہ تعلیم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علم کو بند کرو۔ عرض کیا گیا کیسے بند کریں؟ فرمایا کتابت سے۔ دوسری روایت میں ہے قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو کتابت کے ذریعے محفوظ کرو۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ نون آیت نمبر 1، منیت المرید 267۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد 100 سال تک حدیث کی کتابت پر پابندی عائد رہی، جس کی وجہ سے علم کے بہت بڑے ذخیرے سے امت محروم رہی۔ البتہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار اس ذخیرے سے محروم نہیں رہے۔
چونکہ ان کے ہاں عہد رسالت میں حدیث کی تدوین مکمل ہو گئی تھی، چنانچہ حدیث کی یہ تدوین بالاملا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بخط علی علیہ السلام رسول اللہ کے املا اور علی علیہ السلام کے خط سے مکمل ہو گئی تھی۔ یہ کتاب علی کے نام سے مشہور ہے، جس میں تمام احکام اور آنے والے واقعات تک درج ہیں، اور یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی میراث کے طور پر تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس موجود رہی ہے۔ بصائر الدرجات فی الفضائل آل محمد، جلد 1، باب 165، حدیث نمبر 11۔ نمبر 4، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ چوتھا ریفرنس جو ہے یہ آ رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 78 سے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان اب بہت کچھ جاننے لگا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ودیت شدہ صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ ممکن ہے کہ اس آیت کا اشارہ قلم کے علاوہ دیگر ذرائع تعلیم کی طرف ہو، جیسے سمعی ذرائع ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ تفسیر آیات۔ کلا، بعض مفسرین نے اس جگہ کلا کا معنی حقا کیا ہے۔ اکثر نے کہا ہے کہ مسترد کرنے کے معنوں میں ہے کہ اللہ نے انسان کو جس تعلیم اور ارتقاء کی نعمت سے نوازا ہے وہ ہرگز اس کے لیے شکر گزار نہیں ہے۔ نمبر 2، ان الانسان لیطغی۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اللہ سے بھی بے نیاز ہے، پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ خود فطرت انسانی بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ انسان کو ضرورت کی چیزیں فراہم ہونے سے سکون ملتا ہے اور ضرورت سے زیادہ دولت ہونے پر بے چین اور سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان کا ضمیر اور وجدان مال و دولت کے پردوں کے پیچھے چلا جائے تو یہ انسان بے ضمیر ہو جاتا ہے اور جس نے نعمت دی ہے اسے بھی بھول جاتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یعنی آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ تفسیر آیات۔ یہ سرکش بے ضمیر انسان اس بات کو بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس مال و دولت کا حساب دینا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا گیا، ہمیں مختصر لفظوں میں کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا، الدنیا حلالھا حسابا و حرامھا عقاب، جس کا مطلب ہے دنیا کے حلال میں حساب اور حرام میں عقاب ہے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے الکافی جلد 2 صفحہ 459۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، یہ سورہ مبارکہ اگر آخر تک پہلی وحی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے علی العنان نماز پڑھتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے پہلے نبوت کے درجے پر فائز تھے۔ یہ بات کہ نماز ابتدائے بعثت میں فرض نہ تھی، بعد میں شب معراج فرض کی گئی۔ یہ 5 اوقات کی نمازوں کے بارے میں جو شب معراج فرض کی گئی ہیں، لیکن بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا ثابت ہے۔ معراج سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سجدے پر مشتمل نماز کا ذکر ملتا ہے۔ نیز روایت ہے کہ معراج سے پہلے آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔
نمبر 2 ینہا، نماز سے روکنے والا ابو جہل تھا۔ اس نے نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا تہیہ کیا، چنانچہ وہ گستاخی کے ارادے سے نزدیک گیا، پھر یکایک واپس ہوا۔ وجہ پوچھی تو ابو جہل نے کہا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آتش کے شعلوں کی خندق حائل دیکھی، اس سے گھبرا کر واپس ہوا ہوں۔ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اگر وہ یعنی بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے؟ تفسیر آیات، جس عبد خدا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہو اور تقوی کا حکم دینے والا ہو، پھر بھی اس عبد خدا کو نماز سے کوئی روکتا ہے تو اسے دردناک سزا کے سوا کیا ملے گا؟ أرأيت إن كذب وتولى، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اگر وہ یعنی دوسرا شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے؟ تفسیر آیات، یہ شخص جو نماز سے روک رہا ہے اگر یہ ہمارے رسول کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ کا پیغام سننے سے روگردانی کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ آیت میں مذکور نہیں ہے، چونکہ مذکور ہوتی تو اس کی سزا اس مذکور تک محدود ہوتی، لہذا اس کی سزا کا ذکر نہ کرنے سے اس کی سزا کا ناقابل وصف و بیان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ألم يعلم بأن الله يرى، کیا اسے علم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ تفسیر آیات، کیا یہ مجرم نہیں جانتا کہ اس سے سرزد ہونے والے اس جرم کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ اس کی ہر حرکت، ہر جنبش، ہر نیت و ارادہ اللہ جانتا ہے۔ اس مجرم کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتا۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ تشریح کلمات، نصفہ، الصفا کے معنی پیشانی کے بال پکڑنے کے ہیں۔ تفسیر آیات، اگر یہ مجرم باز نہیں آتا ہے تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ اس شخص کی پیشانی جو جھوٹا اور مجرم ہے، یہ سزا دینا اور آخرت دونوں، یہ سزا دنیا اور آخرت دونوں میں اسے مل سکتی ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ بدر کی جنگ میں ابو جہل کا سر بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، بس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے موکلوں کو بلائیں گے۔ تشریح کلمات، نادیہ، نادی مجلس اور محفل کو کہتے ہیں، یہاں اہل محفل مراد ہیں۔ زبانیہ جہنم پر موکل فرشتے ہیں۔ تفسیر آیات، جب ہم اس مجرم کو پیشانی سے پکڑ لیں گے، اس وقت یہ مجرم اپنے ہم نشینوں کو بلا لے جس پر یہ ناز کرتا تھا، اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص اسے بچانے نہیں آئے گا۔ نمبر 2، ہم بھی جہنم کے موکلوں کو بلائیں گے اور اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو یہ موکلین لپک کر آ جائیں گے اور اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ چنانچہ فرمایا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 سے۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب، ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں۔ یہ سجدہ ہے سورہ مبارکہ الگ کی۔ تفسیر، کلا، وہ ہرگز آپ کو نماز سے نہیں روک سکے گا، آپ اس کی باتوں پر توجہ نہ دیں، اپنا سجدہ جاری رکھیں اور قرب الہی حاصل کریں۔ اور جملہ وقترب
قربت حاصل کریں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ سجدہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے الکافی جلد 3 صفحہ 34 سے۔ یہ آیت ان 4 آیتوں میں سے ایک ہے جن کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، ہم پہنچے ہیں صفحہ 228 پر، اور یہاں پر سورہ الق کا اختتام ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم آج کی نشست جو ہے اس کو ہم یہاں پر روکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔